یہ مبارک صورت کا نام ہے سورہ زمر ہے۔ اگلی صورت سورہ زمر ہے۔ کہتے ہیں کہ حوامی میں سبعہ جو ہے یہ اعراس القرآن ہے، قرآن کے دلہنے ہیں، اور فصاحت اور بلاغت شیخ تقی عثمانی صاحب نے ذکر کیا، ان صورتوں کی فصاحت اور بلاغت کو آگے کوئی ترجمہ اور تفسیر میں بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اعراس القرآن ہے، قرآن کی دلہنے ہیں، دلہنے گوئے، ٹھیک ہے جی۔ اور قرآن کریم کی شان و شوکت، بلاغت اور فصاحت کا اظہار اگر دیکھنی ہو تو انہی صورتوں میں حوامی میں سبعہ میں دیکھ لو۔ حوامی میں سبعہ کے لیے گویا کہ شیخ حسین علی رحمہ اللہ تعالی ذکر کیا کہ ان کے لیے جو تمہید اور ابتداء اور دباچہ ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ الزمر ہے۔ سورہ زمر کا جو موضوع ہے وہ اخلاص ہے، اخلاص۔ الا للہ دین الخالص سے کوئی ریا کا شائبہ نہ ہو، عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو، عمل بھی تمہارا جو کچھ بھی ہو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو مقبول ہوگا، اور خالص اللہ کے لیے نہیں ہو تو مقبول نہیں ہوگا۔ یہ گر اور مغز ہے، ٹھیک ہے۔ آخر تک یہ بھی فرمایا کہ لئن اشرکتا، جی تمہیں ایک ایسی بیماری جو اگر پیغمبر بھی کر لے تو اس کے عمل کیا ہو جاتے ہیں؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اور عبادت کرے فقط ایک اللہ کی، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جاؤ شکر گزار بندوں۔ تو یہ سورہ کیا کہتے ہیں زمر کا موضوع ہے۔ وہ کیا موضوع ہے بتاؤ؟ للہ دین الخالص، اللہ کے لیے، یعنی اخلاص، دین میں اخلاص اس صورت کا مضمون ہے۔ بلکہ جی دین سب کے سب جو ہے اخلاص ہی ہے، خالص اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے عقیدہ ہو، اللہ کے رضا کے لیے عمل ہو، اللہ کی رضا کے لیے اٹھنا بیٹھنا، جی البغض فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ اس صورت کا موضوع ہے۔ تنزیل الکتاب، باقی توحید بھی ہوگا، رسالت بھی ہوگا، اور قیامت بھی ہوگا، ان کے دلائل بھی ہوں گے، اور سوالات جوابات، کچھ شبہات جوابات بھی ہوں گے، یہ مضمون تو چلتا رہے گا۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل کیا جانا، من اللہ العزیز الحکیم، یہ خبر ہے کتاب اللہ کا نازل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، جو حکیم ہے، حکمت والی ذات ہے، مہلت دیتے ہیں، عذاب نہیں لاتے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے اتارا تیرے طرف کتاب، بالحق، انصاف کے ساتھ۔ تو کتاب کا حکم یہ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مغز صورت، دعوی صورت، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، مخلصین لہ الدین، ان کو خالص اطاعت خالص کرتے ہوئے، لیکن یاد رکھو الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین خالص چاہیے، شرک نہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے بنایا ہے اللہ کے علاوہ اولیاء کارساز، اور یہ کہتے ہیں قائلین، یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم نہیں عبادت کرتے ہیں مگر اس لیے کہ لیقربونا، ہمیں قریب کر دے اللہ تعالیٰ کی طرف، زلفیٰ قریب کرنا۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فی ما ہم فیہ یختلفون، اس بات میں کہ جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ ہدایت نہیں دیتے اس شخص کو جو جھوٹا ہو قول کے لحاظ سے، کفار اعتقاد کے لحاظ سے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہے ولد پکڑنا تو لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو چن لیتے مما یخلق، جو اپنے مخلوق میں، ما یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ولد نہیں پکڑتے ہیں، ضرورت نہیں، ممکن نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ قدیم ہے، جی ولد ہوگا تو وہ حادث ہوگا یا قدیم ہوگا؟ قدیم ہو تو ولد نہیں ہو سکتا ہے، مستغنی بھی ذات ہوگا، اور حادث ہو تو پھر جو ہے حادث بھی ولد نہیں ہوگا، کیونکہ ولد اور والد اور مولود میں شرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تکافؤ تماثل ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ جی؟ اب تکافؤ تماثل ہوگا تو جی یہ اللہ تعالیٰ کے ذات تو واجب ہے، اب واجب کا کوئی جزو نہیں ہوتا ہے، ولد والد کا جزو ہوتا ہے، اور ولد والد کا جزو، اللہ کا کوئی جزو نہیں، ٹھیک ہے جی۔ والد ولد کا محتاج ہوتا ہے اور اللہ کسی طرح سے محتاج نہیں۔ محتاج کیسے ہوتا ہے؟ پیسے کمانے میں۔ کیسے ہوتا ہے؟ دل لبھانے میں۔ کیسے ہوتا ہے؟ جب بوڑھا ہو جائے تو
ولد کے لیے جو ہے والدہ کی ضرورت ہے، متخذ صاحبۃ ولا والدہ ہے، سمجھ میں آ گیا جی۔ فرمایا کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولد، اللہ اصطفیٰ چن لیتے اللہ مما یخلق، اپنے مخلوق میں سے ما یشاء جو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، سبحانہ و پاکی ہے، هو اللہ الواحد، واحد کیونکہ ولد والد کا جزو ہوتا ہے، ترکیب، واحد حقیقی مراد ہے جسے فلسفی کہتے ہیں، القہار بتا دیا کہ سب پر غالب ہے، مغلوب ہی نہیں ہے کہ بچے کی ضرورت ہو، تمہارے جو ہے بازو بندنے کے لیے کام کرنے کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا آگے فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق، آسمان زمین کو پیدا کر دیا انصاف کے لیے، تو ولد کی کیا ضرورت؟ یکور اللیل علی النہار، کسی طاقت کے بغیر یہ تصرفات کرتے ہیں، یکور اللیل رات ڈالتے ہیں علی النہار، لپیٹتے ہیں دن پر، اور ویکور النہار علی اللیل، اور لپیٹتے ہیں رات کو دن پر، تو وہ دن رات ہو جاتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور کام میں لگائے سورج اور چاند، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک جاری ہوتا ہے مقرر وقت تک، قیامت تک۔ اللہ هو العزیز الغفار، خبردار اللہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں پیدا کیا ایک نفس آدم علیہ السلام سے، ثم جعل منها ازواجا، پھر پیدا کی اس کی بیوی، وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، پیدا کیا خلقہ تمہارے لیے من الانعام چوپایوں میں ثمانیۃ ازواج، جس کا سورہ جو ہے انعام میں ذکر ہو چکا ہے۔ یخلقکم، پیدا کرتا ہے تمہیں، فی بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، خلقت کے بعد خلقت، پہلے جو ہے نطفہ ہے، پھر جو ہے علقہ ہے، پھر جو ہے مضغہ ہے، پھر فکسونا المضغۃ لحما، ٹھیک ہے جی۔ یہ خلقت بعد خلقت، فی ظلمات ثلاثہ، تین اندھیریوں میں، ایک اندھیرا جو ہے پیٹ کا ہے، ایک اندھیرا جو ہے رحم کا ہے، ایک رحم کے اندر جو ہے جو جھلی ہے، جھلی پردہ ہے، لفافہ ہے، اس کا ہے۔ اچھا جی، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا پروردگار ہے کہ تین اندھیریوں میں تمہاری تربیت کر رہا ہے۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، لا الہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق اللہ مگر وہی ہے، فانا تصرفون، کہاں تم پھرے جاتے ہو، ان تکفروا، اگر تم کفر کر لو تو کوئی اللہ کا نقصان نہیں ہے، کیوں؟ فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تم سے بے پرواہ ہے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، البتہ یہ کہ اپنے بندے کفر اس کے ارادے سے پیدا ہوتا ہے لیکن راضی اس پر نہیں ہے۔ پہلے اس پر میں کلام کر چکا ہوں، کفر اللہ کے ارادہ اور مشیت سے انسان، اور کفر کافر کی صفت ہے، انسان پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے، اور تو اس کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے ارادے سے، لیکن راضی کفر کافر پر نہیں ہے اور کفر پر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو راضی نہیں ہے تو پیدا کیوں کیا جی؟ یہ سوال ہے نا، جواب کیا دیا بتاؤ جی؟ خیر کثیر تھا کافر کی پیدا کرنے میں، اور خیر کثیر جو ہے شر قلیل کی وجہ سے حکیم ذات جو ہے اس کو ترک نہیں کرتا، شر قلیل کی وجہ سے خیر کثیر کو ترک نہیں کرتا۔ یہ ضابطہ کس نے ذکر کیا ہے بتاؤ؟ علامہ صاحب نے فتح الملہم میں ذکر کر کے سوال کو کیا کر دیا؟ حل کر دیا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سنو کہ کافر پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے کفر پر بھی، یہ دونوں اللہ کی مشیت سے، لیکن راضی نہیں، تو سوال انسان کے ذہن میں فطری آ گیا کہ راضی نہیں تو پیدا کیوں کیا جی؟ پیدا کرنے میں نظام کا چلنا ہے، خیر کثیر ہے، کافر اگر نہیں ہوگا تو مجاہد کہاں سے ہوگا، غازی کہاں سے ہوگا جی؟ اس کے مراتب اور درجات کہاں سے ہوگئے؟ اللہ کی دو صفت، ایک صفت قہر ہے، ایک صفت رحمانیت ہے، ٹھیک ہے۔ صفت قہر کا مظہر کہاں ہے جی؟ جہنم میں، تو جہنم کافر سے بھری جائے گی، کافر اگر نہ ہو تو پھر کیسے بھری جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ وغیرہ من الحکم، تو یہ شر قلیل اور خیر کثیر ہے سارے، ٹھیک ہے۔ اور شر قلیل خیر کثیر کو دیکھ کر کے شر قلیل کو جی اللہ تعالیٰ شر قلیل کو دیکھ کر کے خیر کثیر کو ترک نہیں کرتے، سمجھ میں آ گیا جی؟ تھوڑا سا شر ہر ایک چیز پہ ہے، تھوڑا سا نقصان ہر ایک چیز میں ہے یا نہیں؟ عبادت ہے آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خیر کثیر ہے، شر تھوڑا سا قلیل ہے کیونکہ تکلیف۔ جہاد میں خیر کثیر ہے لیکن شر بھی ساتھ ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کا دستور کیا ہے؟ کثیر خیر کو دیکھ کر کے شر قلیل کو جو ہے یہ ایسا نہ کو قلیل شر کو دیکھ کر کے خیر کثیر کو اللہ تعالیٰ ترک نہیں کرتے۔
حکمت خداوندی متقاضی ہے کہ کثیر خیر کے لیے جو ہے شر قلیل کو بھی جاری ساتھ ساتھ کر دے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھو یہ مطلب ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ راضی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے کفر راضی نہیں ہے، تو پھر کافر کیوں ہوتے ہیں؟ سوال کا آپ کو جواب دے دیا، خوب سمجھ لو، بیاض پر لکھو، یاد کرو، انشاءاللہ العزیز گمراہی کوئی اللہ تعالیٰ کے قدرت شامل حال، توفیق شامل حال ہو تو انشاءاللہ ذہن میں سوال نہیں آئے گا۔ اچھا، ولا یرضیٰ لعباد الکفر وان تشکروا، اگر تم شکر کرو یرضیٰ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سے راضی ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس وزر اخری، دوسرے نفس کا بوجھ۔ ثم الی ربکم، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف مرجعکم، تمہارا لوٹنے کی جگہ، فینبئکم، تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون، انہ علیم بذات الصدور۔ واذا مس الانسان ضر، جب انسان کو پہنچ جائے کوئی تکلیف، دعا ربہ، اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، منیبا لہ، اس کے لیے رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا خولہ نعمت، اللہ تعالیٰ عطا کرتے اس کو نعمت اپنے طرف سے، نسی ما کان، بھول جاتا ہے، ما کان یدعو الیہ، وہ بات جو پکارا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، اس نعمت سے پہلے، وجعل للہ اندادا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کرتا ہے شریک، لیضل عن سبیلہ، تاکہ گمراہ کر دے اللہ کے راہ، خود بھی گمراہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھی لوگوں کو روکتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے ایسے کافر کو کہ تمتع بکفرک قلیلا، تم نفع حاصل کرتے رہو اپنے کفر سے تھوڑا سا، انک من اصحاب النار، تو جہنمیوں میں سے ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا، تقبل جو ہے بین فریقین، اچھا، آیا وہ شخص جو قانتون مانے ہے بندگی میں لگا ہوا ہے، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، ساجدن، سجدے کرتے ہوئے، وقائمن، اور ساجدن وقائمن، قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرت، آخرت سے ڈر رہا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور رب تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ دوسرا مشبہ بھی ذکر نہیں کیا، کمن ہوا عاصٍ بالکفر، اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو کفر سے نافرمان ہے؟ نہیں، ایسا آدمی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ مطیع اور عاصی کی مثال، قل هل يستوي الذين يعلمون، کیا یعلمون، کا جو ہے برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ، یعلمون، جو جانتے، کس کو جانتے؟ مفعول، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مفعول کیوں ذکر نہیں کیا؟ مختصر معنی تم نے نہیں سمجھا ہے تو میرا قصور ہے، بتاؤ جی کیا مطلب ہے، کیوں مفعول ذکر نہیں کیا؟ فعل کا مفعول ذکر نہ ہوتا ہے تو وہاں تعمیم ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہا گیا کہ هل يستوي الذين يعلمون كل شيء، ہر چیز کو جاننے والا آدمی، علم کا مجسمہ، وہ برابر ہو سکتا ہے؟ لا يعلمون، کسی شے کو نہیں جانتا ہے، جاہل بختہ، جاہل کا پیکر، تو جہل کا پیکر اور علم کا پیکر آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کو تم اگر آپس میں برابر کہتے ہو تو پھر تو یہ اندھا اور بینا، پھر تو سیاہ اور سفید، پھر تو آسمان اور زمین، سب کو جو ہے یوں کہو کہ برابر ہے۔ نہیں سمجھ میں جی؟ دیکھ لو جی، کہتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون، مفعول محذوف، تعمیم کا فائدہ، والذین لا يعلمون، مفعول محذوف، انما یتذکر اولو الالباب، اس مضمون کو یاد کرتے ہیں عقل والے لوگ۔ اشارہ کر دیا جس میں عقل ہے وہ اس کو سمجھے گا، جس میں عقل نہیں ہے تو قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ کہہ دیجئے گا اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہیں، ڈرو تم اپنے پروردگار سے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جو احسنوا، اچھا کام کرتے ہیں اس دنیا میں، ان کے لیے حسنہ ہے، اس کے لیے نیکی ہے، وارض اللہ واسعہ، اور اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے۔ مکی صورت ہے، ہجرت کے لیے ترغیب دیا گیا، اللہ کی زمین وسیع ہے، تم خالص دین قائم نہیں کر سکتے ہو تو اس کو چھوڑ کر کہ تم جاؤ ہجرت کر کے، سمجھ لو جی، ارض اللہ واسعہ۔
انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب مکی صورت ہے، یہاں صبر کی تعلیم ہے، صبر کے فائدے ہیں، بتایا کہ انما یوفی الصابرون پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو، اجرهم ان کا بدلہ بغیر حساب، بے حساب، کوئی حساب نہیں ہے اللہ ہمارے پاس، اللہ کے پاس حساب ہے لیکن بے حساب دے گا۔ قل انی امرت، آپ کہہ دیجئے گا مجھے حکم دیا ہے، ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ اخلاص دین دیکھو گر ہے، مغز ہے، ہر جگہ جو ہے رکوع میں پھر کر کے آئے گا آپ کو، اور آگے حوامی میں صفحہ بھی یہ اخلاص ہی کا ذکر ہوگا۔ اچھا فرماتے ہیں کہ قل آپ کہہ دیجئے گا انی امرت، مجھے حکم دیا ہے، ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی خالص کرتے ہیں اس کے لیے اطاعت، و امرت مجھے حکم دیا ہے لأن اکون اول مسلمین، کہ میں اول امت میں فرمان بردار ہو جاؤں۔ قل آپ کہہ دیجئے گا انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں، بفرج محال، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قل اللہ اعبد، آپ کہہ دیجئے گا اللہ اعبد، مفعول کی تقدیم حصر کا فائدہ ہے، صرف اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہو اس کے لیے طاعت۔ فاعبدوا، تم بھی عبادت کرو، ماشی تم کسی کی چاہتے ہو تو، من دون، یہ زجر کے لیے ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، خاسرین نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کیا اپنے نفسوں کا، واہلہم، اپنے اہل کا، یوم القیامت، قیامت کا دن، الا ذالک، خبردار، قیامت کے دن جو نقصان ہے، هو الخسران مبین، وہی ہے کھلا ہوا نقصان، دنیا کے پیسوں کی کمی یا دنیا کے نقصان کوئی نقصان نہیں، اصل نقصان وہ ہے کہ قیامت کے دن انسان نعمت اور دین سے، جنت سے محروم ہو جائے، تمام مخلوقات کے سامنے جو ہے رسوا اور ذلیل خوار ہو جائے۔ اور رب تعالیٰ حکم دے خذوہ فغلوہ، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، خذوہ فاعتلوا الی سواء الجحیم، یہ احکام اس کے لیے یہ ہے رسوائی۔ لہم من فوقہم ظلل، ان کے لیے ہوگا اوپر سے سائبان، من النار، آگ کے، من تحتہم ظلل، اور نیچے سے بھی آگ ہوگی پاؤں کے نیچے، ذالک، یہ عذاب یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ ڈراتے ہیں اس عذاب سے اپنے بندوں کو، یا عبادی فاتقون، اے میرے بندے مجھ سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ کہ جو بچتے ہیں سرکش سے، ان یعبدوها، کہ اس کی عبادت کرے، وانابوا الی اللہ، رجوع کرتے اللہ کی طرف، تو لہم البشریٰ، اس کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، خوشخبری سناؤ میرے بندوں کے لیے، الذین یستمعون القول، جو کلام الہی سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اس کی پیروی کرتے ہیں، احسنہ معنی اچھی طرح، اس میں جو احسن ہے اس میں تفضیل ہے، اس کی پیروی، اولا پر عمل کرتے ہیں، ایک معنی یہ، اولئک الذین، کیا سب کے سب احسن ہے اس کی پیروی کرتے، اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ لوگ جو ہدایت کے پیروکار ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا ہے، وہ اولئک هم اولو الالباب، اور عقل والے لوگ بھی ہیں جو ہدایت کی پیروی کرے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، آیا وہ شخص جس پر ثابت ہو چکی ہے کلمہ عذاب تقدیر الہی میں، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ چھڑا سکتے ہیں جو جہنم کے اندر ہے؟ نہیں، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو پرہیزگار ہے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، لہم غرف، ان کے لیے غرف، ان کے لیے بالا خانے ہیں، من فوقہا، غرف اوپر اور بالا خانے ہیں، مبنیۃ بنے ہوئے، تجری من تحت الانہار، باغات بھی ہوں گے اور بنگلے ہوں گے، تحت قصورہا الانہار، بنگلوں کے نیچے پانی جاری ہوگا، واٹر سپلائی کا انتظام ہوگا۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ جو ہے، وعدہ ہم وعد اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے اپنا وعدہ، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ خلاف نہیں کرتے اپنے میعاد وعدے کی۔ علم ترى، کیا تو نے غور نہیں کیا، ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی، فسلکہ، چلایا، ینابیع، چشمے، فی الارض، زمین میں، ثم یخرج به زرعا، پھر اس پانی سے نکالتے ہیں زرعن، کھیتی، فصل، مختلف الوان ہو، رنگ مختلف ہے، ثم یہیج، پھر ہو جاتے وہ کھیتی خشک، فتراہ، آپ دیکھیں گے، یہیج معنی پھر وہ تازہ ہوتی ہے،
فتراہ مصفرن، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زرد ہو جائے گی، ثم یجعلہ حطاما، پھر آپ اللہ ان کو بتا دیں گے حطاما، چورا چورا، ٹکڑے ٹکڑے، ان فی ذالک لذکری لاولی الالباب، بے شک اس میں نصیحت ہے عقل والے لوگوں کے لیے کہ تمہاری زندگی بھی ایسی ہے کہ پہلے تازی ہوگی اور بعد میں جو ہے قیامت آ جائے گی تو چورا چورا، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ دنیا کی فنا کی مثال دیا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، آیا وہ شخص کی جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہر مسلمان جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے کھول دیا اسلام کے لیے، فهو علی نور من ربہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے فهو علی نور، نور پر ہے، من ربہ، اپنے پروردگار سے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ فی المشکات، مانا مثل نورہ کمشکات، مانا مثل نورہ فی قلب المؤمن کمشکات، تو وہ اللہ کی طرف سے نور سے مطلب وہ نور ایمان مراد کا من اس شخص کی طرح ہے جس کا سینہ کھلا ہوا ہے اسلام کے لیے، اور فہو علی نور، وہ نور پر ہو اپنے پروردگار کی طرف سے۔ وہ شخص کمن اقصى اللہ قلبہ، جس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے قاسیہ، تنگ کر دیا، بند کر دیا، برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جس کے دل تنگ ہے، سخت ہے، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ جو ہے کھلی گمراہی میں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتار دیا ہے بہترین بات، کتاباً یعنی قرآن، متشابہاً مانا متشابہاً، ان کے مضامین آپس میں متماثلاً ہے، بعض کی تائید کر رہی ہے، دعوت دلیل کا تائید کر رہا ہے جی، صورت کی تائید کر رہی ہے، آیت کی تائید کر رہی ہے، آیت کی ابتدا انتہا کی تائید کر رہی ہے جی، متماثلاً ہے۔ اختلاف اگر ہوگا تو پھر وہ جو ہے وہ کتاب اللہ نہیں ہوگا بلکہ من غیر اللہ، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا ہوگا۔ متماثلاً کا معنی، متشابہاً کا معنی متماثلاً ہے کہ بعض کی تائید کرنے والے۔ مثانیہ معنی یہ ہے کہ بار بار دہرائے جانے والے، تقشعر منہ جلود، بار بار دہرائے جاتے ہیں قرآن کریم، تقشعر معنی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، یہ معنوی اثر ہے معنوی قرآن کریم کا۔ تقشعر معنی کھڑے ہوتے ہیں، منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور جلود کھال ان لوگوں کی جو ڈرتے ہیں، اپنے رونگٹے ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے۔ ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہوتے ہیں جلودہم ان کی کھال، قلوبہم الی ذکر اللہ، اور کی دل بھی نرم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف۔ ذالک، یہ قرآن، ہدی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کرے، فما لہ من ہاد، نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، آیا وہ شخص جو بچتا ہے، اپنے چہرے کو بچاتا ہے عذاب سے، یوم القیامت، جو بچ جائے بے وجہ اپنے چہرے سے، سوء العذاب، برے عذاب سے قیامت کے دن، آیا وہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو عذاب میں مبتلا ہو۔ وقیل للظالمین، کہا جائے گا ظالموں کے لیے، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکو تم نے جو کسب کیا ہے اس کا بدلہ چکو۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا الذین من قبلہم، ان سے پہلے، فاتاہم اللہ عذاب من حیث لا یشعرون، تو پس اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو عذاب وہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ فاذاقہم اللہ الخزی، اللہ نے ان کو چکھایا رسوائی فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگانی میں، ولعذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، تو ما فعلوا ھذا، اگر یہ جانتے تو شرک نہ کرتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تحقیق ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں، من کل مثل معنی ہر عمدہ مضمون، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ قرآن عربیًا، قرآن عربی زبان میں، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ کوئی لفظی ٹیڑھ نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں موحد اور مشرک کی مثال۔ ایک آدمی فی شرکاء، کئی شرکا ہو، متشاکسون معنی ضدی، ورجلا سلما لرجل معنی ایک آدمی جو ہے صرف ایک آدمی کا ہو، تو ایک آدمی کا ہو یہ موحد ہے، اور وہ ایک آدمی کئی میں شریک ہو یہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔
ٹھیک ہے جی، وہ ایک آدمی یکجائی ہے، ایک دروازے پر جھکنے والا ہے، اور وہ ایک کہیں میں شریک ہے، وہ کیا ہے جی، ہر جائی ہے، اور ایک کہے گا میرا کام کرو، دوسرا کہے گا میرا کام کرو، آپ اس سے کام کرتے وہ ناراض ہوتا ہے، اس سے کام کرتے وہ ناراض، دونوں کو راضی کرنے کے امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی زندگی کیا ہو جائے گی بتاؤ، اجیرن بن جائے گی۔ مشرک کا حال یہی ہوتا ہے۔ حل یستویان مسئلہ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ایسے عمدہ مثال سے سمجھایا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جس نے سمجھایا موحد اور مشرک کو مثال سے، اس لیے یہاں پر میں الحمدللہ، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے ہیں، انک میت وانہم میتون، بے شک تو مرنے والے ہیں، وانہم میتون، وہ بھی مرنے والے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے انک میتون، مرنے والے ہیں۔ موت کا اطلاق جو ہے آپ علیہ السلام پر ہوا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ مرنے کے بعد پھر برزخ میں حیات ملتی ہے بدن، یا آپ علیہ السلام کا بدن بغیر حیات کے، بغیر شعور و ادراک کے، ٹھیک ہے۔ اہل سنت والجماعت اور جمہور علماء دیوبند، یہ اس زمانے میں فتنہ زیادہ ابھرا ہوا ہے، اس لیے اس زمانے کا فتنہ کہہ دو تو بجائے، ٹھیک ہے۔ سارے علماء دیوبند کہتے ہیں کہ موت کے بعد وفات آئی ہے، آنے کے بعد پیغمبر اسلام کو دوبارہ برزخ میں اسی بدن کے ساتھ، جس بدن سے آپ علیہ السلام جہاد فرماتے تھے، اسی بدن کے ساتھ حیات ہے۔ حیات اس طرح سے دنیاوی نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر کے جہاد کرے، قتال کرے، آپ لوگوں کو دعوت تبلیغ کر دے، وہ ختم ہو گیا، 63 سالہ زندگی ہے۔ حیات اس معنی میں ہے تلذذی حیات، برزخی حیات، اور وہ بھی احادیث سے ثابت ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اور امام بہقی نے اس روایت کو ذکر کیا، دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہاں صرف اتنا ہے کہ انک میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں، وانہم میتون، وہ بھی مرنے والے ہیں۔ تو موت کا اطلاق جو ہے سب، موت کو سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن موت کی بات حیات میں جو ہے اختلاف، ٹھیک ہے۔ اس میں تھوڑی سی بات اپنے ذہن میں رکھ دو کہ ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دنیاوی حیات کا مطلب دنیاوی جو بدن ہے آپ علیہ السلام، اسی کے ساتھ حیات کا تعلق، اور حیات کی اسی اثر سے جو آپ علیہ السلام کے روضہ رسول پر جا کر کے جی سلام اور صلوات عرض کر لے تو آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اور دور سے بھیج دیا جائے تو ملائک وہاں پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کمپنی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہم عن دعائہم غافلون، تو مشرکین کے بارے میں جو معبودان باطلہ کے بارے میں جو آیات ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے فٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کجا پیغمبر اور کجا وہ آیات جو مشرکین کے بارے میں ہے، اس سے کسی عالم نے استدلال نہیں کیا ہے جی۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم اپنے پروردگار کے یہاں تختصمون، آپس میں جھگڑو گے۔ اچھا جی، آگے دیکھو، صورت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ فمن اظلم، پس آیا وہ شخص جو، کون ہے سب سے بڑا ظالم ہے؟ من، اس شخص ہے، کذب، جو کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وہ کذب بالصدق، اور کذب بالصدق، سچ کو جھٹلاتا ہے، اذ جاءہ، جب اس کے پاس آ جائے تو، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں جہنم میں ٹھکانہ کافرین کے لیے؟ والذی جاء بالصدق، والذی، وہ آدمی کی جاء بالصدق، جو یہ پیغمبر اسلام ہے، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کرے، صدیق اکبر کی طرف اشارہ بھاجنے کا، اولئک هم المتقون، جاء بالصدق نبی اسلام ہے، وصدق بہ، تو اس سے مراد کیا ہے جی؟ تصدیق کرنے والے سارے سچے لوگ، اور سچوں کا سردار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اولئک هم المتقون، اور اولئک وہ لوگ وہی ہے پرہیزگار، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہے جو چاہیں گے اپنے پروردگار کے پاس، ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے احسان کرنے موحدین کا۔
لیکفر اللہ تعالیٰ مٹائیں گے عنہم ان سے اسوأ الذی وہ بری چیز عملوا جو انہوں نے کیا ہے، ویجزیہم ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے اجرہم ان کا بدلہ باحسن الذی کانوا یعملون بہتر عوض جو ہے کانوا یعملون جو انہوں نے عمل کیا اس کا بہتر عوض دیں گے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ کیا نہیں اللہ کافی اپنے بندے کے لیے ویخوفونکم آپ کو ڈراتے ہیں بالذین من دونہ ان بتوں سے جو اللہ کے علاوہ ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر لے فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ان کے لیے کوئی ہدایت دینے والے نہیں ہے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ اللہ جس کو ہدایت دے دے تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والے نہیں ہے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام کیا نہیں اللہ تعالیٰ زبردست انتقام والے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اعتراف کریں گے اقرار کریں گے، یہ وہ اقرار کرتے تھے۔ قل آپ ان سے کہے افرائیتم مجھے بتاؤ تو صحیح ما تدعون من دون اللہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ان ارادنی اللہ بضر اگر اللہ مجھے ضرر دینا چاہے تو حل ہن کاشفات حل ہن کیا وہ بت جو ہے مونس ہن مونس ذکر کیا کاشفات ضر کیا وہ ضرر کو اٹھا سکتے ہیں، او ارادنی برحمت یا اللہ تعالیٰ مجھے رحمت پہنچا دے تو حل ہن ممسکات رحمتہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یہ اٹھا سکتے ہیں روک سکتے ہیں؟ نہیں قل حسبی اللہ جب کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے سب بھروسہ کرنے والوں کو۔ اشارہ کر دیا تعریض کر دیا کہ تم بھی اللہ تعالیٰ اگر متوکل بننا چاہتے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، یہ بت جو ہے کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں تو کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں تو کس طرح سے ان پر تم آس لگائے ہوئے ہو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم اے میرے قوم عمل کرو تم اپنی حالت پر، انی عامل مکی صورت ہے جی مکی صورت ہے قبل الامر بالقتال ہے یہ حکم۔ فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے من یاتی عذاب یخزی کس کے پاس آتا ہے عذاب رسوا کون، ویحل علیہ عذاب مقیم کس پر واقع ہوتا ہے عذاب مقیم معنی دائمی۔ انا انزلنا علیک الکتاب بے شک ہم نے اتار دیا تیرے اوپر قرآن کریم للناس لوگوں کے لیے بالحق متلبسا بالحق معنی حق کے ساتھ، فمن اہتدی فلنفسی جو ہدایت لے لے گا اپنے نفس کے لیے، ومن ضل جو بہکے گا فانما یضل علیہا اس کا وبال جو ہے بہک کہ اس کے نفس پر ہوگا، وما انت علیہم بوکیل تسلی ہے تو ان پر کوئی کارساز نہیں ہے مسلط نہیں ہے، لست علیہم مسیطر الا من تولی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها اللہ تعالیٰ جو ہے قبضہ کرتے ہیں ارواح کو حین موتها موت کے وقت، واللتی لم تمت اور اللہ تعالیٰ ان ارواح کو بھی قبضہ کرتے ہیں لم تمت فی منامها جو نہیں مرے ہیں یعنی فی منامہا سونے کی وقت ان ارواح کو قبضہ کرتے ہیں، فیمسک التی اللہ تعالیٰ روکتے ہیں التی قضا علیہ الموت جس پر جو ہے اللہ فیصلہ کرتے ہیں اس روح کو روکتے ہیں۔ مماتیوں نے اس سے استدلال کیا کہ روکتے ہیں تو وہ ارواح واپس کیسے آتے ہیں بتاؤ جی اللہ روکتے ہیں تو روح تو روک دیا تو قبر میں روک دیا تو وہاں کیسے آ گئے بتاؤ، قرآن ہے قرآن نہیں سمجھ میں آ جی سر دس جواب چلتا جواب ہے مکی صورت ہے جی، اور مدنی صورت میں جو ہے وہاں عذاب قبر وغیرہ کے مسائل کدھر آ گیا مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے جی۔ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسکون یعنی روک دیا جائے اس طرح سے نہیں روک دیا جاتا کہ اس کا تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے روک دیا جاتا ہے جی تو روک دیا جاتا ہے تعلق برقرار ہوتا ہے، تو کدھر سے ثابت احادیث سے ثابت احادیث مبارکہ سے ثابت آیات مبارکہ سے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ سارے روایات سے ثابت ہے کہ ان المیت اذا وضع فی قبر اتاہ ملک عن براء بن عازب رضی اللہ تعالی ان المیت اذا وضع فی قبر اتاہ ملکان
फ़युजलिसानिही व युक़इदानिही, उसको उठा कर बिठाते हैं। व युआद रूह इला जसदिही, यहाँ बाज़ रिवायत में ही है। और फिर उससे पूछते हैं कि मा रब्बुक, तेरा रब कौन है, तेरा दिन क्या है, तेरा नबी, यही 3 सवालात होते हैं। तो अहादीस रसूलुल्लाह उसकी शरह है। ठीक है जी। तो इससे ये मुराद हरगिज़ नहीं कि रूह रोक दी जाती है और मुर्दा जमाद होता है क़यामत के दिन तक, बल्कि वो भी कायल होंगे कि मरने के बाद कब्र में नौ मिनल हयात मिलती है। तो हयात मिलती है तो रूह का ताल्लुक़ है या नहीं है, तो उसमें अब परेशान है, मुतज़लज़ल है। बाज़ कहते हैं कि रूह का ताल्लुक़ नहीं है, हयात है, अल्लाह कादिर है। करामिया का मज़हब, चलो मज़ाहिब लिखो पूरा, तुम यहाँ मज़ाहिब लिखो ताकि तुम, मरने के बाद अज़ाब ज़रूर होता है, लेकिन अज़ाब सिर्फ़ रूह को होता है, सिर्फ़ बदन को होता है, या मुरक्कब होता है, या जसद मिसाली के साथ होता है, या अक़वाल पूरे लिख लो। नंबर 1, सिरे से अज़ाब सवाब नहीं है। मुतज़िला के नज़दीक सिरे से अज़ाब सवाब मरने के बाद है ही नहीं है जी। बड़ा मुश्किल मसला है। नहीं, काफिर नहीं। ठीक है जी। शाह साहब अनवर शाह काश्मीरी कहते हैं कि कोई मुतज़िला अज़ाब क़ब्र का मुनकिर है ही नहीं यार, सिवाय 2 आदमियों के। कैसे इनकार कर सकते हैं? वो अहादीस अज़ाब क़ब्र तबलुग़ु मबलग़ तवातुरी, वो कहते हैं अहादीस अज़ाब क़ब्र तबलुग़ु मबलग़ तवातुरी। जुज़ियात में जो इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन क़द्र मुश्तरक जो है तबलुग़ु मबलग़ तवातुरी। कौन कहता है जी? शाह साहब कहता है। सिर्फ़ 2 आदमी है फैज़ुल बारी के अंदर, वो 2 आदमियों में भी मुझे शक है कि ये भी अज़ाब क़ब्र के मुनकिर नहीं है। मुतज़िला कैसे इनकार कर सकते हैं? ठीक है, जिस तरह मौलवी साहब ने कहा फिर तो ये काफिर है। ठीक है, तो शाह साहब भी कहते हैं कि इनकार नहीं हो सकता। बसा औक़ात याद रखो, ऐसा होता है कि कोई एक आधा आदमी जो है मसला उठाता है, तो फिर वो मुतज़िला कह कर कि या फ़लान कह कर कि पूरा मसलक उसकी तरफ जो है मंसूब किया जाता है। ये बात भी अपने ज़हन में रखो। ठीक है जी। तो पहला मज़हब किसका हो गया जी? जी, मुतज़िला का, सिरे से अज़ाब के कायल नहीं। दूसरा मज़हब है इब्न हज़म ज़ाहिरी, अल-मिलल व निहल, अल-मिलल फ़िल अहवाई व निहल। इब्न हज़म, हाफ़िज़ इब्न हज़म ज़ाहिरी रहमहुल्लाह ताला, बहुत बड़ा गज़ब का हाफ़िज़ है। लेकिन इब्न हज़म ज़ाहिरी, उसने क्या कहा? अज़ाब सवाब किसको होता है जी? रूह को होता है। ये बदन को कुछ नहीं, ये तो हिमार है, हिमार सवारी है। ये उसने नहीं कहा। मतलब ये है कि अज़ाब सवाब इदराक कौन कर सकता है जी? रूह कर सकता। इसके उलमा ने जो है तरदीद किया है। बड़ा हाफिज़ है, लेकिन इतना सतही आदमी है कि कहता है इमाम तिरमिज़ी कोई आलिम गुज़रा है, यानी मजहूल कह रहा है इमाम तिरमिज़ी। इमाम तिरमिज़ी को भी क्या, इमाम तिरमिज़ी मजहूल है तो कौन मारूफ़ है बताओ? दुनिया में है कोई? बहुत ज़ाहिर है, ज़ाहिर असहाब ज़वाहिर में से। ज़ाहिर जो है उनको कहते हैं सतही अल्फाज को देकर गहराई में नहीं जाते। ठीक है जी। अंदलस का है हाफिज़ इब्न हज़म ज़ाहिरी, बड़ा गज़ब का आलिम है, लेकिन यहाँ ठोकर लग गई, लग़ज़िश हो गई। ठीक है जी। इब्न क़य्यम ने उसकी खूब तरदीद कर दिया है। एक मसलक हो गया। दूसरा मसलक ये है कि रूह के बग़ैर बदन को भी अल्लाह ताला अज़ाब देता है। करामिया का मज़हब है। करामी लोग मुतज़िला की एक शाख है जी। फ़िक़्ह में इमाम हनीफ़ा को अपना पेशवा मानते हैं, अक़ायद में अलग एक तस्वुर रखते हैं। वल फ़िक़्हु फ़िक़्ह अबी हनीफ़ा वहदहु व दीनु दीन मोहम्मद बिन किरामी। यह इशार है कि वह दीन मोहम्मद बिन किरामी, अक़ायद में मोहम्मद बिन किराम के हम कायल है, और फ़िक़्ह फ़िक़्ह अबी हनीफ़ा वहदहु। तो ये मुतज़िला की एक छोटी सी गुमराह शाख है। लिहाजा जो है वो क्या कहते हैं जी? अज़ाब सवाब किसको है जी? जिस्म हुआ है, लेकिन रूह के बग़ैर। अल्लाह कादिर है कि पत्थर को भी अज़ाब दे दे, अल्लाह की कुदरत से बाइद नहीं है। अक़ायद में से जो है वो मोहम्मद बिन करामिया है ना, बास ख़ास अक़ायद में। और फ़िक़्ह में वो किसके मानने वाले हैं जी? बताओ ये। अच्छा जी, 2 मज़हब हो गए जी। तीसरा मज़हब यह है कि रूह माल जसद दोनों को जो है अज़ाब होता है। रूह माल जसद दोनों का अज़ाब होता है। ठीक है जी।
اب اس کی دو قسمیں، جسد سے کون سا جسد مراد ہوتا ہے؟ صوفیہ کے نزدیک جسد مثالی مراد ہے کہ روح مال جسد، جسد سے مراد مثالی مراد، لیکن صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مثالی جسد کو بھی جی اور ساتھ ساتھ جسد عنصری بھی ملوث ہے، تو ان کے نزدیک جو ہے روح کا تعلق دو جسموں کے ساتھ ہو گیا، مثال کے ساتھ بھی ہو گیا اور جسد عنصری کے ساتھ بھی ہوا۔ ٹھیک ہے جی، صوفیہ کا مذہب ہو گیا۔ اشاعتیوں میں ایک فرقے کا مذہب یہ ہے کہ روح کا تعلق مثال کے ساتھ ہوتا ہے مرنے کے بعد، جسد عنصری کے ساتھ روح کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جی کون ہے؟ جو ہر قرآن میں عبارت ہے، یار کیوں مجھ سے کہلواتا ہے خدا کے بندے؟ ذکر کیا بہرحال عبارت، چلو لکھو، بہرحال ارواح کا تعلق اجساد عنصریہ کے ساتھ ہونے میں قرآن حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے، اجساد عنصریہ ہونے میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے ان المیت اذا وضع فی قبر اتاہ ملکان، ٹھیک ہے جی، فیجلسانہ ویقعدانہ، پھر آگے سوال کرتے ہیں، تو یعاد روح الی جسد جو ہے حدیث کے اندر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ایک علمی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، تشدد نہیں کرنا چاہیے، ایک علمی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ اعادہ روح ہوتا ہے، یعنی روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اسی عنصری بدن کے ساتھ اعادہ ہوتا ہے، کل بدن میں ہوتا ہے یا بعض بدن میں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ امام صاحب سے توقف ہے، اعادہ ہوتا ہے لیکن کل میں ہوتا ہے یا بعض میں ہوتا ہے یہ پتہ نہیں، اعادہ ضرور ہوتا ہے روح۔ امام صاحب کی کتاب فقہ اکبر، امام صاحب کی وَإِعَادَةُ الْرُوحِ إِلَى الْعَبْدِ فِي الْقَبْرِ حَقٌّ، یہ عبارت، وَإِعَادَةُ الْرُوحِ إِلَى الْعَبْدِ فِي الْقَبْرِ حَقٌّ، فقہ اکبر جو ہے امام صاحب کی۔ إِلَى الْعَبْدِ فِي الْقَبْرِ حَقٌّ۔ تافتزانی صاحب نے ذکر کیا کہ عذاب القبر حق و نعیم وقد انکرہ البعض، ٹھیک ہے، انکار کیا بعض نے، بعض کا مصداق کیا ہے؟ معتزلہ اور روافض ہے عذاب قبر کا۔ والجواب منہ انہا نوع من لانہا جماعت، کی مردہ کیا ہے جی؟ جماعت ہے۔ والجواب منہ ان فیہا نوع من الحیات و بہا یتلذذ ولا یستلزم الحیات، ٹھیک ہے جی، یہ ذکر کر دیا۔ اچھا، اس پر نبراس نے شاہ تافتزانی کی گرفت کیا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لا یستلزم الحیات، اور احادیث الصحاح تدل علی ان اعادۃ الروح الی العبد، نبراس نے ذکر کیا ہے، نبراس تافتزانی کی تردید کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ مکمل حیات کو ضروری نہیں ہے، اعتراض کا جواب دیا، ٹھیک ہے۔ تو نبراس نے کہا کہ تافتزانی سے غلطی ہو گئی، اعادہ روح کا قبر کی طرف جو ہے ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ نبراس عبدالعزیز پرہاروی جو ہے بڑا متکلم ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا علم دیا، اس ہاتھ سے بھی لکھتا تھا، اس ہاتھ سے توحید لکھ رہا ہے، اس ہاتھ سے رسالت لکھ رہا ہے، مختلف دو مضمون ایک وقت میں، اور کاتب میں دو پاؤں سے بھی لکھ سکتا ہوں، چار، لیکن یہ میں بے ادبی کی وجہ سے نہیں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، ورنہ ایک وقت میں جو ہے دو مضمون وہ لکھ سکتا ہے۔ نبراس عبدالعزیز پرہاروی بہت ضخیم کتاب ہے اور عقائد کی کتاب ہے، منطقیوں کا سخت مخالف ہے، بہت ذہین آدمی، بعض جگہ اس نے فلسفہ لایا ہے، اس کا حل کرنا مشکل ہے، باقی مجموعی طور پر انتہائی اعلیٰ کتاب ہے نبراس، ٹھیک ہے۔ اب اہل حق کا مذہب کیا ہے؟ مرنے کے بعد اعادہ روح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور چلو اعادہ کہ اگر کوئی قائل نہ ہو تو اتنا قائل ہو روح کہاں جہاں کہیں ہو لیکن اس بدن، یہ بدن ہے، رکھ دیا جائے اور اس کے ساتھ تعلق ہے روح کا، اتنا قائل ہو گیا تو گزارا چل جائے گا۔ اگر وہ کہتے اس بدن کے جو قبر میں رکھا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عن دعائہم غافلون ہے اور کسی مثال کے ساتھ ہے، اور یہ عنصر وہاں پر جو ہے جماعت پڑا ہوا ہے،
تو یہ لوگ کیا ہے جی بتاؤ تم جی؟ یہ اہل سنت جماعت میں کوئی فرق نہیں ہے، یاد رکھو تم، ٹھیک ہے جی؟ قبر میں مردہ رکھ دیا جائے، جو مردہ آپ نے رکھا ہے برزخ سمجھ لو، اسی مردے کے ساتھ روح کا تعلق ہے، گو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وعلیہ الفقہاء وعلیہ المتکلمین وعلیہ یفتیٰ، قاضی شمس الدین صاحب مرحوم ارشاد توحید کا بڑا عالم تھا، اس نے کتاب میں لکھا ہے اپنی شرح کے اندر، جو ہے غالباً مشکات کی شرح ہے، ٹھیک ہے، کہ گو ریزہ ریزہ ہو جائے بدن، اس کے ساتھ روح کا تعلق ہے۔ وعلیہ المتکلمین وعلیہ الفقہاء وعلیہ کیا کہتے ہیں یفتیٰ، اسی پر جو کیا کیا جاتا ہے، فتویٰ دیا جاتا۔ بس ہے جی، دیکھیں جی، اچھا باقی تفصیل جو ہے آپ حدیث کی شروحات بھی دیکھ سکتے ہیں، فتح الباری دیکھو، خصوصاً جو عمدۃ القاری بھی دیکھ سکتے ہیں، عذاب القبر کے اوپر جو ہے تفصیل، بڑی تفصیل دیا ان دونوں شروحات میں۔ کدھر پہنچ گئے تھے جی؟ مجھ سے عبارت گم ہو گئی یار۔ اب مجھے کافی دیر بعد ملے گی، تم صبر کرو۔ ہاں مل گیا جی۔ فرمایا ہے کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي، اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پر موت کا فیصلہ ہوا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور دوسرے کو بھیج دیتے ہیں، جو سونے والا ہے وہ روح بھیج دیتے ہیں، دوسرے کو روک دیتے ہیں۔ تو اعادہ قبر میں کیسے ہو گیا جی؟ روک دیتے ہیں تو اعادہ تو پھر بعث بعد الموت، کیا بعث بعد الموت کے بعد مکمل اعادہ ہوگا، انسان اٹھ جائے گا۔ قبر میں صرف جو ہے تعلق ہوتا ہے، اعادہ کا مطلب ایک گونا چگونا تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس میں کچھ ایک نوع من الحیات پیدا ہوتی ہے، اور اس کو ادراک ہوتا ہے، اس کے لیے شعور ہوتا ہے تھوڑا بہت، ٹھیک ہے جی؟ بالکل ادراک میت اور شعور میت کا انکار کرنا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ذکر کیا، اگر کفر نہیں ہے تو الحاد ہونے میں، زندقہ ہونے میں شک نہیں ہے۔ کیا ذکر کیا جی؟ شعور میت اور ادراک میت کا انکار کرنا اگر کفر نہیں ہے تو الحاد ہونے میں شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے بنایا اللہ کے علاوہ سفارشی؟ قل آپ کہہ دے اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ وہ کسی شے کا مالک نہ ہو تب بھی تم سفارشی پکڑ لو گے، ولا یعقلون، کچھ بھی نہ سمجھتے ہو تب بھی۔ قل آپ کہہ دے کہ للہ شفاعت جمیعا، اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار ہے سب کے سب، لہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے بادشاہی آسمانوں کی زمینوں کی، ثم الیہ ترجعون، اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اکیلا قرآن کریم میں تو اشمئزت منقبض ہوتے ہیں، قلوب الذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پر۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو پھر خوشیاں مناتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ کہہ دے کہ اللہم بنانے پیدا کرنے والا آسمانوں کو زمینوں کا، عالم الغیب و شہادتی، جاننے والے غیب کو حاضر کو، انت تحکم بین عبادک، آپ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جو بندے اختلاف کرتے ہیں، عملی فیصلہ آپ کریں گے۔ ولو ان الذین ظلموا، فیصلے کی بات جو ہے اگر ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، کفر شرک کیا ہے، ما فی الارض جمیعا، جو زمین میں سب کچھ ہے وہ ہو، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اس کا مثل بھی ہو، لفتدوا بھی، اس کو فدیہ میں دے دے،
اچھا من سوء العذاب یوم القیامتی ما تقبل منہ جزائے قبول ان سے نہیں کیا جائے گا، وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، ظاہر ہوگا ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب جو کہ ما لم یکونوا یحتسبون، یہ گمان نہیں کرتے تھے کہ ہمیں عذاب ملے گا، وبدا لہم سیئات ما کسبوا، اور ان کو ظاہر ہوگا وہ برائی جو انہوں نے کمایا ہے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور احاطہ کیا گیا ہوگا بہم ما کانوا، وہ جو کانوا بہ یستہزئون، جو کہ استہزاء کرتے ہیں۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو پہنچتا ہے کوئی ضرر تو ہمیں پکارتے ہیں، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر ہم ان کو دیتے ہیں نعمت اپنے طرف سے، قَالَ، یہ انسان کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، مجھے دیا گیا ہے اپنے تدبیر اور علم کی، ہنر کی وجہ سے، بل ہی فتنۃ، بل یہ تو آزمائش ہے، اچھا بلکہ اللہ کی طرف سے نعمت آزمائش اور فتنہ ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، یہ اکثر جو ہے یہ نعمت فتنہ شکر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے نہیں جانتے ہیں۔ قد قال الذین من قبلہم، اسی طرح سے گفتگو کیا ہے اس سے پہلے جی نمرود اور فرعون اور قارون نے کی، ہمیں اپنے ہنر اور فکر کی وجہ سے یہ نعمت ملی ہے، ٹھیک ہے، امتحان میں وہ فیل ہو گئے ہیں۔ اچھا فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو نہیں ان سے دور کیا ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کارروائی کی تھی، فاصابہم سیئات ما کسبوا، پہنچ گیا ان کو ما سیئات برائی، ما کسبوا جو انہوں نے کیا ہے اس کی برائی پہنچ گئی، والذین ظلموا من ہؤلاء، اور وہ لوگ جو ظالم ہے، من ہؤلاء ان مکہ کے مشرکین سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان کو بھی پہنچے گا، یہ ابھی جو نڈر ہو کر چلتے ہیں نا کہ ہم اگر غلط ہے تو ہمیں عذاب کیوں نہیں آتا ہے، انتظار کرو تمہیں بھی پہنچے گا۔ اچھا سیصیب پہنچے گا، سیئات برائی، ما کسبوا انہوں نے جو کمایا ہے، وما ہم بمعجزین، اور نہیں وہ ہرانے والے اللہ تعالیٰ کو، اولم یعلموا، کیا نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے روزی کو جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان فی ذلک، اس قبض و بسط میں، لآیات کئی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لے آتے ہیں۔ قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس آیت پر بہت لکھا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے نوید ہے، نوید خوشخبری ہے، جتنے بھی گناہ کر لے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کریں گے، خوشخبری ہے۔ قل، آپ کہہ دیجیے گا، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، وہ بندے جنہوں نے زیادتی کیا ہے، کفر کر کے، شرک کر کے اپنے نفسوں کے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، کیوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں سارے گناہوں کو، انہ هو الغفور الرحیم۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف سے توبہ کر کے شرک سے، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کو جو ہے سر جھکاؤ، من قبل، اس سے پہلے، أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، تمہارے پاس عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، وَاتَّبِعُوا مَا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اتباع قرآن کر لو، ما انزل، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف میں، ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، من قبل، پہلے اس کے کہ یاتکم العذاب، یاتیکم العذاب، تمہارے پاس عذاب آ جائے، بغتۃ، اچانک، وانتم لا تشعرون، تمہیں سمجھ ہی نہیں، اس وقت، ان تقول نفس، کہے گا نفس، یا حسرتا، افسوس، حسرت، افسوس، علامہ، اس بات پر کہ ما فرطت، میں نے جو کمی کیا ہے، فی جنب اللہ، فی طاعت اللہ، وَإِن كُنْتُ، اگر میں تھا، لمن الخاسرین، بے شک میں ہوں ابھی، لمن الخاسرین، ساخرین، مذاق کرنے والوں میں سے، او تقول، یا نفس کہے، لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتے، لکنت من المتقین، میں ہوتا پرہیزگاروں میں سے، لیکن ہدایت نہیں دی تو میں پرہیزگاروں میں سے نہیں ہوا، او تقول، یا نفس یہ کہے، ہی نہ تر العذاب، جب عذاب دیکھے گا،
لو ان لی کرتن، کاش کہ مجھے دوبارہ پلٹنا ہو دنیا میں، فاکون من المحسنین، تو میں ہو جاتا نیکی کرنے والوں میں سے، بلا کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، تیرے پاس آ چکی میرے آیات، فکذبت بہا، تو نے جھٹلایا، واستکبرت، تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو بن گیا انکار کرنے والوں میں سے، یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ کے اوپر، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، علیسا ان سے کہا جائے گا فی جہنم مثوی للمتکبرین، کا نہیں جہنم میں متکبرین کے لیے ٹھکانہ، وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، اللہ تعالیٰ نجات دیں گے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہے، بمفازتہم، اپنی کامیابی کے ساتھ، لا یمسہم السوء، ان کو نہیں چھوئے گی کوئی تکلیف، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہے ہر چیز کا، وہ علی کل شیء وکیل، ہر چیز، اور اللہ ہر چیز پر جو ہے کارساز ہے، لہ مقالید السماوات والارض، اللہ کے لیے چابیاں ہیں آسمانی خزانوں کی اور زمینی، والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اولئک هم الخاسرون، اللہ تعالیٰ اولئک، وہ لوگ وہی ہے نقصان اٹھانے والے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ کہہ دیجئے کہ کیا غیر اللہ کو تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اسی غیر اللہ کی عبادت کروں، اے جاہلو، وَلَقَدْ، اور تحقیق اوحی الی، میری طرف وحی کی گئی ہے، اور صرف میری بات نہیں، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور وحی کی گئی ہے ان لوگوں، ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے، اور یہ حکم، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو شرک کرے گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، البتہ ضرور برباد ہوگا تیرا عمل، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ کلام پیغمبر کو ہے سنانا امتیوں کو ہے کہ اے شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ پیغمبر کو بھی، امام الانبیاء کو بھی بالفرض محال اگر ہو جائے تو معاف نہیں ہے، ان کے اعمال بھی حبط ہو سکتے ہیں، تو تمہارے اعمال بھی بطریقہ اولا حبط ہوں گے۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی عبادت تم کرو، وکن من الشاکرین، ہو جاؤ شکر گزار بندوں میں سے۔ مشرکین نے تو ناشکری کیا، ناقدری کیا اللہ تعالیٰ کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، وما عرف اللہ حق معرفته، نہیں پہچانا اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے جیسا پہچاننے کا حق ہوتا، اگر پہچانتے تو بے جان بت کو ان کو شریک نہ ٹھہراتے۔ والارض جمیعا قبضتہ، سارا زمین اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے ہوگا، یوم القیامت، قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں، متشابہات میں سے، یعنی اللہ کے دست و قدرت میں ہوگا، سبحانہ، اللہ کے لیے پاکی ہے، وتعالی عما یشرکون، بلندی ہے ان چیزوں سے کہ وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونک دی جائے گی سور میں، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، بے ہوش ہوں گے جو آسمانوں میں سے، پہلے نفخہ، جو بے ہوش ہوں گے آسمانوں میں سے اور جو زمینوں میں سے، الا من شاء اللہ، کون ہے؟ چار مقرب فرشتے، وحملۃ العرش ہے، اسی طرح شہداء کی ارواح ہے، ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ جو ہے نفخ ہوگا، اخرا ہوگا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ، اچانک وہ کھڑے ہوں گے، اندرون، ہر طرف دیکھنے لگیں گے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، روشن کیا جائے گا زمین کو، زمین محشر کو، بِنُورِ رَبِّهَا، تیرے رب کے نور کی وجہ سے، تیرے رب کے نور کی وجہ سے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوری، مشکات کیفیت اللہ ہی جانتا ہے متشابہات میں سے۔ ووضع الکتاب، اور رکھ دیا جائے گا نامہ اعمال، وجیء بالنبی، نبیوں کو لایا جائے گا، والشہداء کو لایا جائے گا، وقضی بینہم، فیصلہ کیا جائے گا، بالحق، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون، پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ووفیت کل نفس ما عملت، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے، وہو عالم، اللہ جانتے ہیں، بما یفعلون، اس چیز کو جو ہے انہوں نے فعل کیا ہے، فیصلہ کلیئر ہو گیا، آپ سنا دیا گیا کہ اس کو فلاں جگہ ٹھکانہ سے فلاں، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، چلا ہانکائے جائے گا، سیق ہانکایا جائے گا، الذین، ان لوگوں کو کہ کفر، جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرا، گروہ بحسب درجات، حتی اذا جاؤہا، حتیٰ کہ وہ جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے، تب جو ہے فتحت
اس وقت کھول لیا جائے گا ابوابها ان کے دروازے، وقال لهم ان کو کہیں گے خزنتها داروغے الم یاتکم رسل منکم کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے بشریت رسول ثابت ہے، یتلون علیکم آیات ربک جو پڑھتے تمہارے اوپر تمہارے آیات ربکم تمہارے پروردگار کی آیات، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا تمہیں ڈراتے ملاقات اس دن سے، اچھا اس دن کی ملاقات سے، قالوا اقرار کریں گے بلا کیوں نہیں آ گئے تھے ہمارے پاس، ولیکن حقت کلمۃ العذاب ثابت ہو چکے ہمارے اوپر عذاب کا کلمہ، علی الکافرین ثابت ہو چکا کلمۃ العذاب کافروں کے اوپر، ان کو کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا ہمیشہ رہو، وبئس مثوى المتکبرین برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا، وسیق الذین اتقوا ربهم چلایا جائے گا الذین اتقوا ربهم جو ڈرتے اپنے پروردگار سے، الجنت زمرہ جنت کی طرف جو ہے جماعت جماعت، حتی اذا جاؤها جب جنت کے پاس پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابها پہلے سے کھول دیے گئے ہوں گے دروازے، وقال لهم خزنتها اور کہیں گے ان کو داروغے جنت سلام علیکم تمہارے پر سلامتی ہو، طب تم مزے میں رہو، فادخلوها خالدین داخل ہو جاؤ، دخول کے وقت خلود ہو سکتا ہے، فادخلوها خالدین خالدین حال واقع ہے، حال فادخلو میں انتم ضمیر ذوالحال ہے، دخول کے وقت خلود ہو سکتا ہے، دخول کے وقت ابھی ابتدا ہوگی، تو حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو فادخلوها دخول کے وقت جو مقدرین الخلود حال مقدرہ ہے، مقدرین الخلود ہو سکتا ہے کہ وہ فرض کر لے کہ اب ہمیشہ میں رہوں گا، تو دخول کے وقت یہ فرض کر لے وہ تسلیم کر لے کہ ہمیشہ میں، تو مقدرین الخلود ہو سکتا ہے اور خلود نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی ابھی داخل ہو رہا ہے، سمجھ تو ماں جی، طب تم مانے ہے کہ تم مزے میں رہو، تاب زید و نفس خوش ہو گیا زید اپنے نفس کے لحاظ سے، طب تم خوش ہو جاؤ، فادخلوها خالدین داخل ہو جاؤ ہمیشہ، وقالوا وہ کہیں گے الحمدللہ سارے تعریف اللہ کے لیے، الذی صدقنا وعدہ وہ سچ کر دکھایا ہمارے ساتھ اپنا وعدہ، وورثنا الارض ہمیں وراثت میں دے دیا جنت، نتبوأ من الجنت ہم ٹھکانہ بناتے ہیں جنت میں سے، حیث نشاء جہاں کہیں چاہے تو، اچھا جی، فنعم اجر بڑا ایک ٹھکانہ ہوگا، اور باقی جہاں رہنے کی جگہ جہاں اس کی مرضی ہوگی گھوم پھر کر کے آنے کی جی، اور بڑا ٹھکانہ کیا ہوگا جی ایک ہی ہوگا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ آپ دیکھیں گے ملائکہ کو حافین گھیرا لگائے ہوئے من حول العرش عرش کی اردا گرد، یسبحون بحمد ربہم پاکی بیان کرتے ہیں اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ، وقضی بینہم بالحق اور ان کے درمیان فیصلہ ہوگا انصاف کے ساتھ، آخر میں وقیل الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بس نہیں، تم تو آگے بھی پڑھنا چاہتے ہو لیکن بس کرو یار، میں نے بیماری میں پڑھایا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہم صلی اللہ